بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں واجد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ہمارا چینل قانون وراثت۔ آج کا ہمارا لیکچر اصحاب الفرائض کے حصص کا تیسری قسم اصول کے حصص کے حوالے سے ہے۔ اصحاب الفرائض کا جب بنیادی تعارف کروایا گیا تب اس وقت اصول کے متعلق بتایا گیا کہ اصول سے مراد یہاں پر کون کون سے افراد ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اصول کے حصص میں سے مذکر کے حصص۔ مذکر میں سب سے پہلے آتا ہے اب، باپ کا حصہ۔ اسکرین پر موجود انڈیکس کی مدد سے باب کے حصص کی تفصیل جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی ہے سدس، صرف سدس۔ باب کو صرف 1/6 حصہ ملے گا۔ تو کب؟ جب وجود فرع مذکر ہو، یعنی فوت ہونے والے کی مذکر اولاد ہو تو فوت ہونے والے کا جو باپ ہے اس کو صرف سدس 1/6 ملے گا۔ اور فرع سے مراد کیا ہے؟ بیٹا، پوتا وغیرہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت باپ کی ہے سدس پلس عصبہ۔ یہ حالت باپ کی تب بنتی ہے جب وجود فرع مؤنث ہو صرف، یعنی بیٹیاں، بیٹی، پوتی یا پوتیاں ہوں تو اس صورت میں باپ کو 1/6 حصہ تو ملے گا ہی، لیکن یہ عصبہ بھی ہوگا۔ تیسری صورت ہے صرف عصبہ۔ باپ صرف عصبہ بنتا ہے کب؟ جب میت کی نہ ہی مذکر اولاد ہو اور نہ ہی مؤنث اولاد ہو، کسی قسم کی اولاد نہ ہو، عدم فرع ہو، تو باپ کو جو ہے نا وہ صرف عصبہ بنتا ہے، پھر وہ صاحب فرض کے طور پر حصہ نہیں لیتا۔ تو چلتے ہیں باپ کے حصص کی تفصیل میں۔ اصولی طور پر باپ کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ اصولی طور پر باپ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اسے صاحب فرض کی حیثیت سے سدس 1/6 ملے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور اکثر اوقات باپ کو یہی حصہ ملتا ہے۔ لیکن باپ کی موجودگی میں دیگر ورثاء کو حصہ دینے کے بعد کچھ حصہ بچ جاتا ہے تو وہ باپ کو ہی عصبہ کی حیثیت سے ملتا ہے، اور باقی بچنے کی صورت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے اسی اعتبار سے باپ کے لیے حصہ کی مزید 2 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی کل 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ پہلی صورت ہے سدس 1/6۔ باپ کے لیے نص میں وارد حصہ سدس چھٹا جسے 1/6 کہتے ہیں وہ ہے۔ بات کی جائے سدس کی شرط کی تو باپ کو سدس ملنے کی شرط یہ ہے کہ فرع مذکر ابن الابن، ابن سے مراد بیٹا اور ابن الابن سے مراد پوتا موجود ہوں۔ فرع مذکر کے ساتھ فرع مؤنث ہو یا نہ ہو، باپ کو 1/6 ہی ملے گا۔ دیکھا جائے دلیل کو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کے لیے ابوین تثنیہ ہے، یعنی باقی بچا ہوا سارا مال اسی کو ملتا ہے، لہذا اس حالت میں باپ کو مزید کچھ ملنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اسے سدس کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ دوسری صورت ہے سدس یعنی چھٹا حصہ پلس عصبہ۔ سدس بھی لے گا، عصبہ بھی بنے گا۔ باپ کو کبھی سدس کے ساتھ مزید وہ مال بھی مل جاتا ہے جو ورثاء میں تقسیم کرنے کے بعد باقی بچ جاتا ہے، یعنی اسے صاحب فرض اور عصبہ دونوں حیثیت سے ایک ساتھ ملتا ہے۔
واضح رہنا چاہیے کہ اس حالت میں باپ کو عصبہ تبھی بنایا جائے گا جب دیگر ورثاء کو ان کے حصہ کے مطابق مال دینے کے بعد مال بچ جائے۔ بعض اوقات مال باقی ورثاء میں تقسیم کرتے ختم ہو جاتا ہے اور باقی کچھ نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات تو مال کم پڑ جاتا ہے، یعنی اول واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں باپ اپنا حصہ صرف سدس لینے پر اکتفا کرتا ہے۔ بات اس کی شرط کی جائے، باپ کو سدس کے ساتھ عصبہ بنانے کی شرط کی بات کی جائے تو یہ ہے کہ فرع وارث میں صرف مؤنث بیٹی پوتی ہوں اور فرع مذکر بیٹا پوتا نہ ہوں، یہ شرط ہے۔ اس کی دلیل وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ عصبہ بننے کی دلیل کیا ہے؟ الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر۔ صحیح بخاری کے اندر 6732 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفرائض کو ان کے حصص دو، جو باقی بچ جائے سب سے قریبی رشتہ دار کے لیے ہے۔ باپ کو حصہ دینے کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے صرف عصبہ کی۔ باپ کو کبھی صرف باقی ماندہ مال ملتا ہے، یعنی صرف عصبہ کی حیثیت سے اسے حصہ ملتا ہے۔ صرف عصبہ کی شرط کی بات کی جائے، اگر میت کے کسی بھی قسم کی فرع بیٹا بیٹی پوتا پوتی وارث نہ ہوں تو اس صورت میں باپ صرف بطور عصبہ وارث بنتا ہے۔ اور عصبہ بننے کا دلیل پیچھے بھی گزر گئی پچھلی حصے کے تحت کہ الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر۔ صرف عصبہ کی توجیہ کو دیکھا جائے تو اس صورت میں باپ اپنے طے شدہ حصہ نہیں پاتا، اس لیے بقیہ ترکہ اور روایت عصبہ کے تحت صرف باپ کو دیا جائے گا۔ یہ تھے باپ، جسے عربی میں ابن کہا جاتا ہے، اس کے حصص کی تفصیل۔ اب چلتے ہیں اصحاب الفرائض میں سے اصول مذکر کا جو دوسرا فرد ہے جسے ابو الاب یعنی دادا کہا جاتا ہے، دادا کے حصص کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سکرین پر موجود انڈیکس میں دادا کے حصص بیان کر دیے گئے ہیں، جن میں 3 دادے کے حصے تو وہی ہیں جو سیم باپ کے ہیں۔ ایک اضافی دادے کی حالت ہے، وہ ہے محجوب بالاب، یعنی دادا وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب حاجب کا وجود ہو، باپ ہو یا قریبی دادا، تو دور کے دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی جد جو دادا ہے اس کے حصص کی تفصیل کیا ہے۔ تو باپ کی عدم موجودگی میں باپ ہی کا حصہ دادا کو دیا جاتا ہے، اس لیے دادا کے حصے کی صورتیں دلائل کے ساتھ جیسی باپ کی ہیں ویسی ہی دادا کی ہیں، لیکن جب باپ موجود ہوگا تو دادا محجوب ہوگا۔ باپ کی نسل مذکر کے تسلسل کے ساتھ جس قدر دور جائے سب ابن کے مفہوم میں شامل ہوں گے، نیز روایت عصبہ کے تحت عصبہ میں بھی شامل ہوں گے اور اپنے سے اقرب کی عدم موجودگی میں وارث بنیں گے۔ باپ کی اس اوپری نسل کو جد صحیح کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جد فاسد وارث کیوں نہیں ہوتا؟ در حقیقت جد صحیح ابو الاب یعنی میت کے اب باپ کے مفہوم میں شامل ہوتا ہے، جبکہ جد فاسد پر میت کے ابن باپ کا اطلاق نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ ابن کے مفہوم میں شامل نہیں ہو سکتا، لہذا وہ وارث نہیں ہوتا۔